الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آل بیتہ وازواجہ واولادہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ منافقوں کو دھوکہ کیسے لگا؟ اور کیا یہی دھوکہ ہمیں بھی لگا ہوا ہے؟ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیزیں اگلی قومیں کر چکی ہیں وہ چیزیں یہ امت کرے گی، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس طرح سے رات دوسری رات سے مشابہ ہوتی ہیں، یہ امت اس طرح کی تمام باتیں، تمام برائیاں کرے گی جو اگلی امتیں کر چکی۔ یہاں تک کہ فرمایا سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اگلی قوموں میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو یہ قوم بھی گھسے گی۔ اب دیکھو ہو رہا ہے یہ، لیکن ہو رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا کہ یار قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، ہم بھی جو ہیں دیکھو قیامت کی نشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ تو جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی تو ان بری چیزوں سے بچا کے وہ اچھی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آدمی اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی فکر میں لگ جائے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اختلافات سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر کے چار کونے میں بیٹھا رہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، کلام مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، اپنی زبان کو بدگوئی سے بچائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو چیزیں قیامت کی علامتیں بتلائی گئی، جھوٹ عام ہوگا، ہم بہانہ بنا کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، خود حصہ لے رہے ہیں قیامت کی نشانی بننے میں۔ سود عام ہوگا، ہم سودی چیزیں لین دین کر کے خود اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ دنیا کے اندر دغا عام ہوگا، خود دغے دے کر جو ہیں دھوکہ دے کر خود اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ زنا عام ہو جائے گا، ہم جو ہے آنکھوں کا زنا، ذہنی زنا، قلبی زنا اور عملی زنا سب میں امت مسلمہ چلی جا رہی ہے۔ چوری عام ہو جائے گی، اس کو بہانہ بنا کے، یعنی جو کرائم اور گناہ ہیں اس میں ہم حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں سے بچنے کا، جن چیزوں کو، ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کو بتایا اس سے دور جا رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں ان علامتوں کو سوچنا ہے تو جس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا نا وہ چیز کون سی ہے، سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ یہ منافق لوگ ان قوموں کی طرح ہو گئے جیسا کہ تم سے پہلے قومیں ایسی گزر چکی، وہ لوگ تم سے زیادہ تھے قوت والے، بہادری میں قوت، تم سے زیادہ تھے قوت والے ایک نشہ، اور زیادہ تھے مال والے، زیادہ تھے اولاد والے، اولاد، مال اور قوت تینوں چیزیں زیادہ تھی۔ تو تینوں چیزوں سے کیا کیا؟ فاستمتعوا بخلاقہم، اپنے حصے کا وہ لوگ نفع اٹھا چکے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم لوگ بھی اپنی چیزوں سے، مال سے، قوت سے اور اپنے آل اولاد اور خاندان سے نفع اٹھا لو۔ جب تک مقدر میں دنیا میں جینا ہے نفع اٹھا لو، دھمکی ہے اللہ کی۔ کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے نفع اٹھا لیا۔ اور پھر یہاں ایک جملہ عجیب آ رہا ہے، ذرا دھیان دیں۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی تو اسی راہ پہ چل پڑے ہو، گھستے جا رہے ہو جیسا کہ وہ لوگ گھس گئے تھے، اپنی قوت کے نشے میں، بہادری کے نشے میں، مال کے نشے میں، خاندان کے نشے میں۔ ان نشوں میں اے امت مسلمہ تم بھی تو گھسے جا رہے ہو۔ منافقوں کو بھی خطاب ہیں، امت مسلمہ کی طرف بھی اللہ جل شانہ نے یہ خطاب فرمایا، تم لوگ ان کی طرح سے گھسے جا رہے ہو۔ تو پھر دیکھو یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں برباد ہو گئے۔ اعمال کیے، محنتیں کی، محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ نہ دنیا میں ظاہر ہوا نہ آخرت میں۔
دنیا میں ناکامی ہوئی کہ اپنی سوچی ہوئی مرادیں پا نہ سکے، بنائے ہوئے پلان پورے کر نہ سکے، لگائے ہوئی آرزوئیں شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی، سوچے ہوئے خواب ادھورے رہ گئے، اور آخرت میں ذلت و خواری ہوگی، پھر عجیب ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہ آیت کریمہ بہت کچھ سکھاتی ہیں، اس لیے درخواست ہیں خود بھی سنیے، اپنے دل دماغ کو ان تینوں چیزوں کی لائن سے دین پہ لگائیے، قوت کو، مال کو اور خاندان کو، اولاد کو دین پر لگائیے۔ اور منافقین اور اگلی جو مغرور قومیں ہلاک ہو چکی، کون سی قومیں، آئندہ سبق میں آئے گا انشاءاللہ، تو وہ قومیں کیسی تھی، ہماری طاقت ہے کیا، ہماری عمر کیا، ہمارے پاس مال ہے کیا، ہمارے اولاد کتنی، 2 4 5 10، بس ان کی اولادیں ایسی، عمریں ایسی، مال ایسے، قوت ایسی، پھر بھی ان کا انجام نقصان ہوا، ہمارا بھی انجام نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بری عادتوں سے حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔